بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف خواتین کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کا نام مینشن نہیں کیا سوائے مریم علیہ السلام کے۔ مثال کے طور پہ حوا علیہ السلام کا ذکر آدم علیہ السلام کی زوج کے نام سے ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن، فرعون کی بیوی، عمران کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ملکہ سبا، عزیز مصر کی بیوی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ الحکیم ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جس میں ہر قسم کی ایکسٹرا انفارمیشن بھی ڈالی گئی ہو۔ تو قرآن انسان کے ایمان کو مضبوط کرنا، اس کی جو ایک اخلاقی اور روحانی سٹرگل ہے اس میں اس کو انکریج کرنا، نہ کہ صرف اور صرف ناموں پہ یا مقام پہ یا تعلیم پہ فوکس کرنا، بلکہ ہدایت پہ فوکس کرنا۔ تو مریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اندر ملتا ہے، اور انہی کے نام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری صورت بھی نازل فرمائی ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب کسی کا نام نہیں مینشن ہوتا اور اس کی خوبیاں اور اس کا کردار جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے، یا کسی کی نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے، تو انسان فوراً الرٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کون تھی، میں اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھوں کہ یہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی میری ذات سے یہ کیسے کنیکٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ لیں کہ ایک سسپینس کریٹ ہوتا ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ اس سیریز کے اندر مختلف خواتین کا ذکر کریں گے جن کا قرآن حکیم کے اندر ذکر موجود ہے، جن میں اہل ایمان بھی ہوں گی اور مشرک بھی ہوں گی، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے کیسے ہدایت کا راستہ ہیں، اور ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور اپنے اوپر کیسے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، پلس یہ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ حوا علیہ السلام کا نام ڈائریکٹ قرآن حکیم کے اندر مینشن نہیں ہے، یہ ہمیں بعد میں احادیث سے ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ نساء میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑا کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر آپ اپنی باڈی پہ نظر ڈالیں یا غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر چیز جو ہے جوڑا جوڑا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ نیچرلی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، بایاں تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک آنکھ سے دیکھیں، آپ کی دوسری آنکھ نہیں ہوتی یا دوسری کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، تو بھی آپ کی باڈی پہ کتنا ایک نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ مقابلہ کرے، کہ مرد کہے کہ میں ڈومیننٹ ہوں، عورت جو ہے وہ ڈومیننٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا کہ احسن طریقے سے جو زندگی کے کام ہیں وہ انسان کر سکے۔ اسی طرح سے جانور دیکھیں، جانوروں میں بھی جوڑا جوڑا بنایا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کا جوڑا تخلیق کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ چیز علیہ السلام سے صرف اور صرف انسانیت کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ حوا علیہ السلام سے بھی ابتدا ہوئی ہے، یعنی آدم اور حوا دونوں جو تھے وہ برابر کے شریک تھے انسانیت کی ابتدا میں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ عورت کا مقام جو دین اسلام کے اندر ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ کسی اور مذہب کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا دین اسلام کے اندر ہے، جتنے حقوق دین اسلام نے دیے ہیں اتنے اور کسی بھی مذہب نے نہیں دیے۔ تو حوا علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کا ڈائریکٹ ذکر قرآن حکیم کے اندر نہیں ہے، لیکن ابن کثیر یا باقی جو تفاسیر ہیں ان سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ وسلم فرمایا کہ بے شک عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ تخلیق کی بنیاد پہ جو مرد ہے وہ سپیریئر نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب پسلی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ بائیں طرف کی جو سب سے دل کے قریب والی جو پسلی ہے، سب سے نیچے والی پسلی جس کے پیچھے دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ ابن کثیر میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے اور اٹھے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے حوا علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تسکین، اطمینان، سکون کے لیے مجھے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد جو فرشتے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حوا ہیں، تو انہوں نے حوا کے نام کی تسمیہ پوچھی، یعنی وجہ پوچھی کہ حوا کیوں ان کا نام ہے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کیونکہ وہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی۔ زندہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کا ضروری علم جو تھا وہ عطا کیا تھا۔ اب حوا علیہ السلام جو ہیں ان کی تخلیق کیوں کی گئی، قرآن حکیم میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ سورہ آراف میں مینشن ہے، کیا حاصل کرے؟ سکون۔ اور اس کے بعد سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، سکون، محبت اور رحمت، اور یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ایلیمنٹ کبھی کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، اسپیشلی جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو جذبات ہیں نا ان کو اتنا کہنے کے ایک فلیکسیبل نیچر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک عورت جب چھوٹی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، پھر باپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، پھر بھائیوں کی حاکمیت کے انڈر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد شادی کرتی ہے، بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، پھر نانی دادی کے رتبے میں آتی ہے۔ لیکن اگر مرد کو اپنا میکا گھر چھوڑنا پڑے تو وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فطرت میں بنایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں حاکمیت رکھی ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے ایز کمپیئر ٹو مرد۔ جیسے عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اس کے جسم کی ساخت اس طرح سے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق اس طرح سے کیا ہے کہ وہ درد جو ہے، وہ تکلیف جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن ایک خوبصورتی ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر سے کمزور نظر آتی ہے لیکن وہ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ باہر سے سخت نظر آتا ہے لیکن وہ دل کے معاملے میں جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اگین اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ سامنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ مائنورٹیز آر اسٹل دیئر نا۔ اب یہ جو تین الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے، ہم خواتین کو اور ہر مرد کو بھی بلکہ یہ سمجھنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سکون کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے ہم جاب پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم واپس آئیں گے اپنے گھر میں سکون لیں گے، ایسے ہی ہے نا، ریلیکس، سکینت، تسکین۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی کہہ لیں کہ محبت کا، ایسے ہی ہے نا، اور رحمت کا۔ اب اگر یہ تینوں ایلیمنٹ نہ ہوں، محبت بھی نہ ہو یعنی آپس میں دل بھی نہ ملتے ہوں، ایک دوسرے سے تسکین بھی نہ ملے، ٹھیک ہے، اور رحمت یعنی ہمدردی، معاف کرنا، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا، معاف کر کے آگے بڑھنا، رشتے کو مضبوط بنانا، ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر کسی وقت میں ایک بھی کم ہو جاتی ہے تو دوسری دونوں چیزیں جو ہیں وہ کور کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں ہی نہ ہوں تو پھر کام خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں میاں بیوی کے رشتے میں۔